یہ تو भुगत रहा है. آئندہ جو پولیس والے ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں, کیا ان کو اس سے سبق لے لینا چاہیے؟ فوٹیجز دیکھتے دیکھتے ہمیں ایک ایسی فوٹیج ملی جس میں اس کی طارق نشاندہی ہوگی. کانسٹیبل اور حافظ زاہد کی نشاندہی ہوگی, یہ تو وہ ہیں. تو پھر اس سے آہستہ 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 چلتے چلتے بقایا ایک دو اور جو جتنے اس کے گینگ ممبر تھے وہ پکڑے گئے. جو لوگ تھے وہ بھی تھے. تو ان کے خلاف اب کس پیمانے پر کارروائی عمل میں لائی گئی؟ آج وہ گینگ کہاں پر ہے؟ واردات کا ہو جانا ایک نارمل بات ہے. ایک پولیس والا واردات کرے. یہ ایک اب نارمل بات ہے کہ یونیفارم میں ایک بندہ جو ہے اس کا ایک فیز جو ہے گڈ ہے اور دوسرا فیز جو ہے وہ ایول ہے. اتنی وارداتوں کا یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی شہریوں کو اغوا کر چکا ہے اور پیسے بٹور چکا ہے. یہ کب سے بھرتی ہوا تھا؟ کیا بھرتی ہونے کے فوری بعد یہ وارداتیں کرنا شروع ہو گیا؟ کہ کرمنل جتنا مرضی سمجھدار پاورفل عہدے والا کوئی بھی ہو جائے, وہ کتنی تہوں میں چھپ جائے, پولیس اس کو کہیں نہ کہیں سے نکال کے لے آئے. السلام علیکم, آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں حماد اسلم. جرم کی دنیا میں قدم رکھنے والا پولیس سب انسپیکٹر کس طرح اغوا کار بنا, اس سارے معاملے پر ہم نظر دہرائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی چونگ فاروق اصغر اعوان, جنہوں نے اس معاملے کی تحقیقات بھی کی اور اس گینگ کو بے نقاب کرنے میں نمایاں کردار بھی ادا کیا. السلام علیکم سر. ایک لاہور پولیس کا سب انسپیکٹر تھانہ گلشن اقبال میں تعینات ہے. کتنا رکنی گینگ ہے, کتنے پرائیویٹ ہیں, کتنے آفیشلز اس کے ساتھ تھے اس نیٹ ورک میں جو اغوا کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے, اور تفتیش میں کیا باتیں سامنے آئیں؟ جی شکریہ. ایک تو یہ 6 رکنی گینگ ہے, اس میں 2 پولیس والے ہیں, ایک طارق کانسٹیبل ہے اور ایک حافظ زاہد ہے, باقی پرائیویٹ لوگ ہیں. تو حافظ زاہد کی یہ انہوں نے اس کو عمار نامی شہری کو ٹارگٹ کیا کہ اس کا کام ہے کال سینٹر کا, تو اس کو ہم نہ یوں پکڑتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ شاید ہمیں کوئی ٹریس یا ٹریک نہیں کر پائے گا, تو انہوں نے یہ واردات کی. اس میں 10 لاکھ روپے تاوان کا بھی لے لیا. اگلے ہی دن اور انہوں نے اپنا تعارف جو کروایا وہ پہلے سی آئی اے کا کروایا, او سی یو یعنی لاہور کا, اور پھر ساتھ میں کسی اور ادارہ وفاقی کا بھی نام لے لیا کہ جی ہم ایف آئی اے سے ہیں. اس کے بعد یہ جو بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ ان کے مائنڈ میں تھا کہ کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکے گا. جب مدعی نے کمپلینٹ کی اور کمپلینٹ کے اوپر یہ ٹارگٹ ہمیں ڈی صاحب او سی یو صاحب کی طرف سے ملا کہ بھی آپ اس پہ کام کریں, تو اس میں جب ہم فوٹیجز دیکھ رہے تھے تو فوٹیجز دیکھتے دیکھتے ہمیں ایک ایسی فوٹیج ملی جس میں اس کی طارق نشاندہی کانسٹیبل ہوگی. اور حافظ زاہد کی نشاندہی ہوگی, یہ تو وہ ہیں. تو پھر اس سے آہستہ 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 چلتے چلتے بقایا ایک دو اور جو جتنے اس کے گینگ ممبر تھے وہ پکڑے گئے. پھر اس کے بعد ان کی انٹیروگیشن کا عمل شروع ہوا, ریکوری کا عمل شروع ہوا. ان کے الحمدللہ سارے پیسے بھی ریکور ہو گئے. پھر یہ بات چونکہ یہ واردات کا ہو جانا ایک نارمل بات ہے, ایک پولیس والا واردات کرے. یہ ایک اب نارمل بات ہے کہ یونیفارم میں ایک بندہ جو ہے اس کا ایک فیز جو ہے گڈ ہے اور دوسرا فیز جو ہے وہ ایول ہے. تو ایک طرف تو وہ عوام کا محافظ ہے جب وہ ڈیوٹی پہ ہے, جب اس نے وردی پہنی ہوئی یونیفارم میں, اور جب وہ کرائم کی دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ اس کا دوسرا یعنی وہ ایول ایکٹیویٹی ہے. اس کے بعد پکڑے جانے کے بعد پھر تفتیش کے بعد اس کی پروسیکیوشن, پھر سارا عمل ہونے کے بعد اس کو ایک مثال کے طور پہ ہم نے جو ہماری باقی کوئی ایسے ملازمان ہیں, افسران ہیں جو یہ کرمنل ایکٹیویٹی میں ہیں, یہ ان کے لیے ایک میسج ہے کہ کرمنل جتنا مرضی سمجھدار پاورفل عہدے والا کوئی بھی ہو جائے, وہ کتنی تہوں میں چھپ جائے, پولیس اس کو کہیں نہ کہیں سے نکال کے لے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. قانون کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتا. جو یہ گنونا عمل کر رہا تھا, اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کر رہا تھا, ایک یونیفارم کا
استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو لوٹ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھی کانسٹیبلز بھی تھے, پرائیویٹ جو لوگ تھے وہ بھی تھے, تو ان کے خلاف اب کس پیمانے پر کارروائی عمل میں لائی گئی؟ آج وہ گینگ کہاں پر ہے؟ جی کاروائی جو قانون کے مطابق ہے وہی کی گئی ہے جو انہوں نے کیا ہے. کن کن دفعات کے تحت جی مقدمہ ان کا کا اندراج عمل اغوا میں لایا؟ برائے تاوان, یعنی انہوں نے بندے کو یرغمال بنا کے اس کا تاوان مانگا ہے, اس کے تحت اس مقدمے کی پروسیڈنگ چل رہی ہے. ملزمان سارے کے سارے جیل میں ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ وہ سزا ہوں گے, اپنے کیے کو بھگتیں گے, اور جو اس میں جو مدعی ہے اس کو اس کی ٹوٹل 100% ریکوری مل چکی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ ایک مثالی کیس ہے. بالکل ٹھیک ہے. حافظ زاہد جو سب انسپیکٹر ہے اور کانسٹیبل اس نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں, اس کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا, لیکن جب انٹیروگیٹ آپ کرتے ہیں تو یہ کتنی وارداتوں کا یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی شہریوں کو اغوا کر چکا ہے اور پیسے بٹور چکا ہے. یہ کب سے بھرتی ہوا تھا؟ کیا بھرتی ہونے کے فوری بعد یہ وارداتیں کرنا شروع ہو گیا؟ یہ اس کی جو وارداتوں کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا پرانا نہیں ہے. یہ ایک اس کا مقدمہ نکلا ہے اچھرے میں, وہ بھی اس کی واردات ہو گئی, پھر یہ ٹریک ہوا, پھر وہ کورٹ کے تھرو ایف آئی آر درج ہوئی, وہ پروسیڈنگ میں ہے. ایک اس کا مقدمہ اس نے شہری کو اٹھایا پتوں کی سے, وہاں پہ ہوا, وہ اس نے ان نون تھا, یہ اس نے مینیج کر دیا, وہ پیسے واپس کیے, وہ بھی ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ اس کی تیسری واردات ہے جو سبزہ زار میں جو پیش ہے. سبزہ زار میں جس کی ایف آئی آر ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ریکارڈ یافتہ ہے, بار بار انلیگل ایکٹیویٹیز میں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں یہ ملوث پایا جا رہا ہے. یہ اب تو گرفتار ہو گیا, تفتیش بھی مکمل ہو گئی, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے وہ کیوں یہ وارداتیں کرتا تھا, اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ کچھ چونکہ یہ ڈرگ ایڈکشن میں آ گیا ہے, ڈرگ لیتا تھا, اور پھر جو اس کی کافی پڑھا لکھا ہے, یہ حافظ قرآن بھی ہے, لا گریجویٹ بھی ہے, اور پھر یہ ماسٹر بھی اس نے کیا ہوا ہے. اس کے باوجود یہ کرائم میں یا کرمنل ایکٹیویٹی میں چلا گیا. تو اس کے پیرنٹس سے جب رابطہ کیا گیا, کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کا انکشاف کیا کہ یہ جب بھرتی ہوا تھا تو اس کے بعد مشکوک سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا؟ جی جو پیرنٹس ہیں وہ تو انتہائی شریف سادہ لوگ ہیں, اور انہوں نے بڑی حلال کی کمائی سے اس کی پرورش کی ہے, بڑی محنت سے. لیکن یہ شاید ڈی ٹریک ہو گیا, اپنے اصل سے یہ ہٹ گیا اور یہ کرائم پہ لگ گیا. ایک محافظ کی سر ذمہ داری کیا ہوتی ہے, ایک پولیس والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, اور جو یہ اب کر رہا تھا یہ تو بھگت رہا ہے. آئندہ جو پولیس والے ڈیوٹی کے فریضہ انجام دے رہے ہیں, کیا ان کو اس سے سبق لے لینا چاہیے؟ جی اس سے ان کو بڑا سبق ملے گا جو اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہو اور وہاں سے ڈیفینیٹلی سزا ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آرگنائز کرائم یونٹ نے ایک ایسے سب انسپیکٹر کو بے نقاب کیا جو بزنس مین کی ریکی کرتا تھا اور اپنے گینگ کے ساتھ گھات لگا کر کھڑا ہو جاتا تھا, اور جیسے ہی موقع ملتا تھا تو وہ اس بزنس مین کو, اس شہری کو اغوا کر لیتا تھا. پولیس کا نام استعمال کرتا تھا, پولیس یونیفارم پہن کر وارداتیں کرتا تھا, اور اپنے ساتھی کانسٹیبلز اور پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کر اغوا برائے توان کی 1 نہیں 2 نہیں 3 وارداتوں میں یہ ملوث پایا گیا ہے. اب آرگنائز کرائم یونٹ نے اس سب انسپیکٹر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے. لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. ابھی بہت سے پولیس ملازم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, اور پولیس کی طرف سے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو تحفظ دیا جا سکے, نہ کہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کو ناجائز طور پر حبس بھیجا میں رکھا جائے, ان کو اغوا کیا جائے اور ان سے پیسے بٹورے جائے. پولیس کا کام ہے تحفظ دینا, اور شہری خود کو محفوظ تصور کرے پولیس کے سامنے آ کر. لیکن اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان سب کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. حافظ زاہد محکمہ پولیس کو بدنام کر رہا تھا, گرفتار ہو گیا, اب اس کے خلاف پروسیڈنگ عمل میں لائی گئی اور اس کو ڈسمس کر دیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ سامنے آئیں گے. اللہ حافظ.